بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل اسکول، مین برانچ، پشاور روڈ، راولپنڈی، جماعت داہم، اردو، صفحہ نمبر 42، سبق نمبر 6، اردو ادب میں عید الفطر، اور اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ اب ان کی پیدائش اور وفات دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی سن 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے اور سن 2009 میں وفات پائی۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہے۔ اب ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ اور DL اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدر قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور معتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی تحریروں پر تحقیق کی چھاپ گہری ہے۔ ان کے بعض علمی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی تصانیف جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہے۔ اب اسی سبق کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ کن الفاظ کے معنی ہیں؟ اجاگر، نمایاں، وسعت، کشادگی، عظمت رفتہ، گزری ہوئی شان و شوکت، تخلیقی جوہر، نئی چیز بنانے یا لکھنے کی صلاحیت، اساس، بنیاد، پاسداری کرنا، عمل کرنا، منظر کشی، نقشہ کھینچنا، جغرافیہ، زمینی حدود، منسلک، وابستہ، قسم پرسی، بدترین حالات، یاد طفلی، بچپن کی یاد میں، تفرقہ، فرقہ بندی، فساد، حسن خورشید، سورج کی خوبصورتی، طفیل، وجہ سے، منصر، انحصار کرنا، دردنِ خانہ، گھر کے اندر، وابستگی، تعلق، تہنیت، مبارکباد، نیک خواہشات، غزال، ہرن۔ اب یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اسی سبق کے کسی بھی پیراگراف کی سلیس اردو کرتے ہیں۔ پیراگراف کی سلیس اردو ہے یہ آپ صفحہ نمبر 43 پر دیکھیں۔ یہ میں نے ڈاٹ فارم میں یہ پیراگراف لکھا ہے، اس کو میں آپ کے لیے پورا پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی
تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماہ غریبوں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پورا پیراگراف تھا۔ اب اس کے اندر مشکل الفاظ جو تھے ان کے معنی میں نے آپ کو لکھ دی ہیں۔ علامتی، علامت پر مبنی، بطور علامت، وابستگی، تعلق، یتیم جس کا باپ نہ ہو۔ اب ہم اس کی سلیس کرتے ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس سے متعلقات بہت عام رہے ہیں۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ انہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غربت کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامت پر مبنی بنا دیتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماہ غریباں کوئے ذہنی جذبے اور مذہبی امور سے وابستگی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری سلیس اردو۔ اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اب یہ سوال نمبر 1 کا الف حصہ ہے۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے عید الفطر کا ہمارا تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ہماری تہذیب ہمارے دین کے اصولوں پر بنی ہے۔ عید الفطر کا تہوار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صبر کا انعام ہے جس کا مظاہر وہ ماہ صیام میں کرتے ہیں۔ یہ تہوار ہمارے دینی جذبے کی شدت اور مذہب سے گہرے تعلق کا غماز ہے۔ اب اسی سوال کا بے جز ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے حالات شامل کر کے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی ہیں۔ جیم جز ہے، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یعنی موضوعات کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے اس سبق میں اردو شعراء نے عید الفطر کے متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید۔ نمبر 2، یتیموں کی عید۔ نمبر 3، عید اور قرض۔ اب اس سوال کا دال جز ہے، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں زوال کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید ہو گئی تھی۔ ان کے بچوں نے اس انحطاط کے بعد جو عید منائی وہ عید بہت اداس تھی۔ اب ہم سوال نمبر 2 کرتے ہیں، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب ہے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو اس لیے موضوع سخن بنایا ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے پر منحصر نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار ہے۔ عید کے موضوع کو موضوع سخن بنانے کی ایک وجہ اس موضوع کی وسعت پذیری بھی ہے۔ اس مذہبی تہوار نے شعراء کی تخلیقات کو ایک نئی سمت دی ہے۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال کو بچپن کی یاد
عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ شعر ہے: اے مئے عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ اس کا جواب ہے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ سوال نمبر 5 ہے یہ۔ اب اس کا جواب ہے عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت عام رہے ہیں۔ اب یہ سوالات کے جوابات، الفاظ معنی اور سلیس اردو اور اس کا تعارف اور پیدائش، یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپیز پہ نوٹ کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔